انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، آج کا جمعۃ المبارک اس ماہ مبارک ماہ محرم کی 10 تاریخ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے نواسے جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اسی مناسبت سے آج چند باتیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کے متعلق عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق اور سچ سن اپنا عقیدہ اور نظریہ قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور جو کہ اس 22ویں پارے کی آیت نمبر 3 ہے، اس کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما بات یہ ہے کہ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے پلیدیوں کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم سب کو اس طرح پاک کر دے وے جس طرح کے پاک کر دینے کا حق ہے۔ یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے ان الفاظ کا سادہ سا ترجمہ۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت کو پاک کر دیا ہے۔ اللہ نے ان سے نجاستوں کو، پلیدیوں کو دور فرما دیا ہے۔ اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی پاکی کا خدائے
پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے، پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے، پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے، ظاہر ہے شان اہل بیت آیت تطہیر سے، ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہاں ایک دو چیزوں کا بیان کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ عقائد و نظریات میں گڑبڑ نہ ہو جائے، عقائد و نظریات درست رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ اہل بیت کون ہیں جن کو اللہ نے پاک کر دیا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس مقام پر نظریے ہیں تین۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جن اہل بیت کو اللہ نے پاک کر دیا ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کی مقدس بیویاں ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے، اور اس نظریے والوں کے نزدیک حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، امام حسین یہ اہل بیت نہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے اور یہ نظریہ ہے خارجیوں کا۔ اس کے مقابلہ میں ایک نظریہ ہے شیعہ حضرات کا، رافضیوں کا۔ ان کے نزدیک صرف مولا علی، حضرت فاطمہ زہرا، مولا حسن، مولا حسین، صرف یہی چار لوگ اہل بیت ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی مقدس بیویاں اہل بیت نہیں۔ یہ نظریہ کن کا ہے؟ شیعہ حضرات کا۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان نظریہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اہل سنت کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اور مولا علی، حضرت فاطمہ زہرا، مولا حسن، مولا حسین یہ بھی اہل بیت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں اور اپنے آقا کے ارشاد کو بھی مانتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس مطہر بیویاں یہ اہل بیت ہیں، اور سرکار نے خود ان چاروں کو اپنے کمبل کے اندر لے کر ان کے اہل بیت ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بیویاں بھی اہل بیت اور یہ چاروں بھی اہل بیت۔ اب ذرا قرآن حکیم کو دیکھیں تو قرآن حکیم میں جس جگہ یہ الفاظ موجود ہیں، ان الفاظ سے پہلے اور ان کے بعد ذکر ہے صرف نبی کریم علیہ السلام کی پیاری بیویوں کا، اور ذکر بھی کس شان کا ہے؟
یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام جب صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حالت کیا تھی؟ کئی دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پچھلے جمعہ میں نے حضرت عثمان کی شان بیان کرتے ہوئے ایک حدیث سنائی تھی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پورے 4 دن تک ہم اہل بیت نبوت نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آ گیا نا یاد پچھلے جمعہ کی تقریر؟ یعنی کئی دن ایسے گزرتے تھے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کھجور مل گئی تو کھا لی، جو کا ٹکڑا مل گیا روٹی کا تو وہ کھا لیا، چولہا کبھی جلا کبھی نہیں جلا۔ آہستہ آہستہ جب فتوحات شروع ہوئی، مدینہ منورہ میں مال غنیمت آنا شروع ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے مال مہاجروں کو دینا شروع کیا، تو اب صحابہ کے گھروں میں چولہے جلنے لگے، ہنڈیاں روز پکنے لگی کیونکہ مال جو آ رہا تھا۔ اور یہ ازواج مطہرات، یہ نبی کریم علیہ السلام کی مقدس بیویاں انسان تھیں، بشر تھیں، اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں بیوی کسی کی بھی کیوں نہ ہو، میری بیوی ہو، آپ کی بیوی ہو، مزدور کی بیوی ہو، مل مالک کی بیوی ہو، وزیر اعظم کی بیوی ہو، کسی صدر کی بیوی ہو، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کو کھانا اچھا ملے، وافر ملے۔ کیا کوئی عورت ایسی ہے جو یہ چاہتی ہے مجھے کھانا ذرا تنگی سے ملے؟ کوئی عورت یہ نہیں چاہتی۔ جب ازواج مطہرات نے دیکھا کہ لوگوں کا راشن بڑھ گیا ہے، ہمارا راشن اتنا ہی ہے، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا صحابہ کا بھی راشن بڑھ گیا ہے، چولہے جلنے لگے ہیں، آقا مہربانی فرما کر ہمارا راشن بھی بڑھا دیجئے تاکہ ہم بھی ذرا آسانی سے روٹی کھا لیا کریں۔ یہ ازواج مطہرات کا مطالبہ غلط نہیں تھا، ڈیمانڈ کوئی ناروا نہ تھی، ڈیمانڈ بالکل ٹھیک تھی، لیکن بیویوں کا یہ مطالبہ، بیویوں کی یہ ڈیمانڈ نبی کریم علیہ السلام کو پسند نہ آئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیویوں سے بولنا چھوڑ دیا، گھر آنا چھوڑ دیا۔ ایک بالا خانہ میں نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہو گئے۔ ایک دن گزر گیا، 5 دن گزر گئے، 11 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 29 دن گزر گئے، نبی کریم علیہ السلام گھروں میں نہیں آ رہے، بیویوں سے بول چال بند۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دیے۔ جب 29 دن گزرے تو نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے وحی فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر سب سے پہلے
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور آن کے فرمایا، عائشہ تم ازواج نے میں رسول سے ایک مطالبہ کیا تھا راشن کے بڑھانے کا، اللہ نے تمہارے لیے 2 چوائسیں رکھی، 2 میں سے کوئی ایک چیز جو دل چاہتا ہے اختیار کر لو۔ اگر تمہیں راشن چاہیے تو میں تم میں سے ہر ایک کے گھر میں اتنا راشن ڈال دوں گا کہ ساری زندگی تمہارا راشن ختم نہیں ہوگا، لیکن اگر راشن اختیار کرو گی تو میں رسول کے ساتھ رہ نہیں سکو گی، مجھے چھوڑنا پڑے گا، میں طلاق دے دوں گا۔ اور اگر میں رسول کے ساتھ رہنا ہے تو پھر زندگی ایسے ہی گزرے گی، کبھی چولہا جلے گا کبھی نہیں جلے گا۔ دیکھو عائشہ، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنی امی جی اور اپنے ابا جی سے مشورہ کر لو پھر جواب دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، آفیکا استشیر ابویہ، آقا آپ کے مسئلے میں ماں باپ سے مشورہ کروں؟ میں تو مشورہ نہیں کرتی، چولہا جلے یا نہ جلے آقا میں تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، راشن منظور نہیں، مجھے آپ کے در کی گدائی منظور ہے۔ اللہ آواز تھوڑی، ہر مائی صاحبہ نے یہی جواب دیا۔ جب یہی جواب دیا تو اب اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا، یہ آیت تطہیر والا۔ لیکن اس سے پہلے 21ویں پارے کا آخری رکوع جہاں سے ازواج کی بات ہو رہی ہے وہ ذرا سن لیجیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایوہ النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو سنا دیجئے، کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے ازواج اگر تم دنیا کا مال راشن چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تم راشن چاہتی ہو تو میں تمہیں راشن بھی دوں گا اور بڑے اچھے طریقے سے چھوڑ بھی دوں گا، لیکن اگر تم راشن نہیں چاہتی، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور دار آخرت جنت کو چاہتی ہو تو پھر سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اے ازواج تم میں سے جو بھی یہ نیک کام کرے گی، میں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب بتائیے کس کس بیوی نے اللہ رسول اور دار آخرت کو اختیار کیا تھا؟ سب نے، کوئی ایک ایسی نہیں جس نے کہا نہیں جی میں نے تو پیسے چاہیے نے، میں نے راشن چاہیے، میں تھوڑے نال نہیں رہ سکتی، سب نے اللہ رسول کو اختیار کیا۔ تو اب اللہ کا وعدہ کیا ہے، اے میرے محبوب کی مقدس بیویوں،
تم میں جو بھی اللہ رسول کو اختیار کرے گی، میں اللہ نے اس کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کر لیا ہے، بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ نے اللہ رسول کو اختیار کیا، اللہ نے وعدہ کر لیا، اے عائشہ تیرے لیے جنت تیار ہے۔ حضرت حفصہ نے وعدہ کیا، حضرت زینب نے وعدہ کیا، جس مائی صاحبہ نے وعدہ کر لیا، اللہ نے اس کے ساتھ پیاری سی جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ میں وعدہ کر کے مکر سکتا ہوں، آپ بھی وعدہ کر کے مکر سکتے ہو، تو جس کے ساتھ اللہ وعدہ کر لے، اللہ وعدہ کر کے مکرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ وعدہ کر کے مکرتا نہیں۔ کسی کی وفا کسی کے ساتھ، کسی کی وفا کسی کے ساتھ، لیکن میں اور میرے دوستوں کی اہل سنت و جماعت کی وفا اللہ اور اس کے پیارے رسول کے ساتھ ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا، سنی بھی اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ کا اعلان ہے، عائشہ جنتی، حفصہ جنتی، زینب جنتی، میمونہ جنتی، صفیہ جنتی، حضرت ام حبیبہ جنتی۔ جس کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا، سنیوں نے بھی اس پاک دامن عورت کو جنتی مان لیا، اپنی ماں مان لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند نصیحتیں فرمائیں ازواج کو، یہ نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور ساتھ فرمایا دیکھو تمہارا تعلق ہے میرے محبوب کے ساتھ، میرے محبوب کا بھی ثانی کوئی نہیں، تمہارا تعلق میرے محبوب کے ساتھ ہو گیا، تم عورتوں کا بھی ثانی کوئی نہیں، یہ یاد رکھنا۔ تم اگر اچھے کام کرو گی تو تمہیں درجہ بھی بہت ملے گا، اور اگر تم سے غلطی ہوئی تو تمہیں سزا بھی ڈبل ملے گی۔ یہ اس لیے جو لوگ یہ دین کا لبادہ اوڑھ کے چلتے پھرتے ہیں وہ ذرا اچھی طرح سننے، سمیت سعید اسد کے، جو دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں وہ اچھے کام کریں گے تو اللہ ان کو اجر بھی اچھا دے گا، لیکن اگر یہ غلطی کریں گے تو جاہلوں عوام کی نسبت ان کو سزا بھی اللہ ڈبل عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ جو ممبر ہے نا، یہ بڑا نازک مقام ہے، اللہ تعالیٰ بس اپنا فضل ہی فرمائے، اللہ کے فضل کے بغیر بات نہیں بنتی، کیونکہ جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں میرے پلے، پر جے میں ویکھاں تیرے فضلاں ولے تے پھر بلے بلے بلے۔ اب اللہ ان ازواج کو انعام دے رہا ہے، انہوں نے دنیا کا مال چھوڑا، اللہ رسول کو اختیار کیا تو اللہ نے دیا انعام۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے
محبوب کی گھر والیوں، یہ جو 29 دن تک تمہاری ٹیوننگ ہوتی رہی ہے نا، یہ کس لیے تھی؟ اللہ یہی چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی پلیدیوں کو دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح کے پاک کر دینے کا حق ہے۔ لیجیے، اگر قرآن پڑھیے تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ نبی پاک کی بیویاں اہل بیت اور اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے شیعہ حضرات کی طرف سے، تفضیلی شیعوں کی طرف سے، اور ایک وہابی مولوی صاحب نے بھی ایک اعتراض کیا جس کا نام ہے علامہ وحید الزمان۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آیت اس جگہ کی ہے ہی نہیں، یہ آیت تھی کسی اور جگہ کی، بعد میں قرآن جمع کرنے والوں نے اس کو کسی اور جگہ سے اٹھا کر یہاں پر ٹھوک دیا ہے، وگرنہ آیت کی یہ جگہ نہیں۔ ساتھ دلیل بھی دیتی ہے، کہتے ہیں دیکھو اس آیت سے پہلے اور بعد جتنے صیغے ہیں سارے صیغے ہیں مؤنث کے، صاف الفاظ ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من کننا لستن ان اتقیتن فلا تخضعن وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن آتین الزکاۃ اطعن اللہ ورسولہ۔ یہ سارے صیغے کون سے ہیں؟ مؤنث کے، یہ پہلے کے صیغے ہیں، اور بعد میں وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پہلے اور بعد میں صیغے ہیں مؤنث کے۔ لیکن یہ جو آیت تطہیر ہے نا، اس میں صیغے ہیں مذکر کے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم، یہ کم ضمیر مذکر کی ہے، جمع مذکر کی، الرجس اہل البیت ویطہرکم، یہ دیکھو یہاں بھی کم ضمیر ہے جمع مذکر کی، پہلے اور بعد میں ضمیریں ہیں مؤنث کی، صیغے ہیں مؤنث کے، جمع مؤنث کے، اور یہ جمع مذکر ہے۔ تو جمع مذکر کے صیغے عربی زبان میں جمع کم از کم 3 افراد کے لیے آیا کرتی ہے۔ تو پتہ چلا آیت تطہیر میں پاک کرنے کا وعدہ ان کے ساتھ ہے جن میں کم از کم 3 مذکر ہیں۔ ازواج میں تو مذکر ہے ہی کوئی نہیں، سب مؤنث ہیں، لیکن 3 کم از کم مذکر کدھر ہیں؟ حضرت علی، مولا حسن، مولا حسین، یہ چاروں میں سے 3 ہیں مذکر۔ تو یہاں سے مراد ازواج ہو ہی نہیں سکتی، یہاں سے مراد صرف اور صرف مولا علی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا ہیں، مولا حسن ہیں، مولا حسین ہیں۔ یہ اعتراض کنہوں نے کیا ہے؟ شیعہ نے، تفضیلی شیعوں نے، اور وہابیوں میں سے علامہ وحید الزمان۔ سارے وہابی نہیں کرتے، بات حق اور انصاف کی کرنی چاہیے نا، سارے باقی وہابی اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن وحید الزمان نے یہ اعتراض کیا ہے۔ اچھا، اب ذرا ٹھنڈے دل سے جواب سنو، یہ آیت مبارکہ کون سے پارے کی ہے؟ 22ویں پارے کی، اور 10 پارے پہلے ہے 12واں پارہ۔ 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ ہود ہے اور آیت شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 71، 72، 73۔ یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔
ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک وقت اللہ کے فرشتے آئے، بات ہونے لگی نا فرشتوں کی ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ فرماتا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، سبحان اللہ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، ہنس پڑی۔ وہ بیوی کون ہے؟ حضرت سارہ۔ کون ہے حضرت؟ ایک ہے حضرت ہاجرہ، یہ ان کا ذکر نہیں، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت سارہ کا۔ وہ ہنس پڑی، جب ہنس پڑی اللہ فرماتا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے فرشتوں کے ذریعے مبارک دی اس عورت کو، تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا اسحاق۔ اور دیکھو یہ بیٹا جلدی فوت نہیں ہوگا، تم بھی جلدی نہیں مرو گی، یہ بیٹا جوان ہوگا اسحاق۔ جوان ہونے کے بعد اس کی شادی ہوگی، شادی کے بعد پھر اس کو ایک اور لڑکا دیا جائے گا جس کا نام ہوگا یعقوب۔ تمہیں بیٹے اسحاق کی بھی مبارک اور پوتے یعقوب کی بھی مبارک۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور عرض کرتا چلوں۔ ہمیں بعض لوگ یہ سمجھاتے رہتے ہیں دیکھو کسی کے بارے یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ اس کو پتا تھا پیٹ میں کیا ہے، یہ عقیدہ نہ رکھنا۔ کسی کے بارے یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ اس کو پتا تھا کل کیا ہوگا۔ اب میں پوچھتا ہوں فرشتوں کے بتانے سے حضرت سارہ کو پتا چل گیا تھا کہ نہیں پہلے میرے پیٹ میں آئے گا بیٹا اسحاق، پھر اس کی شادی ہوگی تو اسحاق کی بیوی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا یعقوب، پتا چل گیا تھا کہ نہیں؟ ایسے نہیں بالکل کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، پیٹ میں کیا ہے، اور جسے اللہ بتا دے اللہ کے بتانے سے سارا بھی جانتی ہیں، اور اللہ کے بتانے سے آج الٹرا ساؤنڈ والے بھی جانتے ہیں۔ ارے جب یہ جانتے ہیں تو آمینہ کے لال کیوں نہیں جانتے؟ سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا، جب فرشتوں نے دین مبارک، اب حضرت سارہ بولی قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا۔ ہائے ہائے، وہ میرے گھر میں اس عمر میں لڑکا پیدا ہوگا، میں بانج، میرا خامند بڈھا، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے، اس عمر میں میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ جب حضرت سارہ نے تعجب کا اظہار کیا تو اب فرشتے بولے۔ اب یہ آیت ذرا دھیان سے سننا، فرشتے بات کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت سارہ سے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، یعنی وہ سارہ اللہ کی پاوروں پر تعجب کرتی ہے، اللہ کی پاوروں پر تعجب کرتی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم 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 اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور اللہ کی برکتیں بھی ہوں۔ اب دیکھو قرآن ہے،
حضرت سارہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث. اور اس مؤنث کو ضمیر قم والی آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ قم والی ضمیر کہاں ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. وہی ضمیر اور اہل بیت کا لفظ یہاں بھی. اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. کاش انہوں نے یہ گرامر کسی سنی مدرسے سے پڑھی ہوتی تو ہمارے اساتذہ بتاتے. جب ضمیر بیان ہوتی ہے تو کبھی لفظوں کا اعتبار رکھ کے ضمیر بیان ہوتی ہے اور کبھی معنی کا اعتبار کر کے ضمیر بیان ہوتی ہے. اچھا، بہرحال قرآن نے کیا بتایا؟ نبی پاک کی بیویاں اہل بیت، حضرت عائشہ پاک، حضرت حفصہ پاک، حضرت صفیہ. نبی پاک کی جتنی بیویاں ہیں سب کو اللہ نے پاک کر دیا ہے. لیکن بھائی ہم کوئی خارجی تو نہیں ہے نا کہ صرف قرآن کو مانے، ہم تو مصطفیٰ پیارے کو بھی مانتے آئے. سرکار نے ایک دن تشریف فرما تھے، مولا حسن کو بلایا. مولا حسن کو کہا حسن بیٹا ادھر آ، اور بلا کر نہ یہ اپنی ران پر بٹھا لی. اب سرکار یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہاں میرا وجدان گواہی دیتا ہے. سرکار کو پتا تھا نا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ ایک بہانہ بنائیں گے اور کہیں گے او جی یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا پرایا مال ہوتی ہیں، یہ گھر والیاں نہیں ہوتی. ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ او جی یہ تو بیگانہ مال ہے نا جی، پال پوس کے جوان کر کے شادیاں کر کے کسی اور کے گھر بھیج دیتی ہیں. جب تک ہمارے گھر میں رہتی ہیں ہمارا مال ہے، جب خاوند کے پاس تو بیگانہ مال ہو جاتا ہے، کوئی اور لے جاتا ہے. تو بیٹیاں تو اپنا نہیں مال ہوتی ہیں نا، گھر والیاں نہیں ہوتی، یہ تو بیگانی ہوتی ہیں. سرکار کو پتا تھا کچھ لوگ پیدا ہوں گے یہ بہانہ بنا کر کہیں گے ہاں بیویاں ہی گھر والی تھیں، فاطمہ گھر والی تو نہیں تھی نا، یہ تو بیگانی تھی. جب فاطمہ بیگانی ہوئی تو علی بھی بیگانہ، فاطمہ کی اولاد بھی بیگانی. سرکار کے دل میں یہ آیا ہوگا. تو سرکار نے نا اس شک کو دور کرنے کے لیے فرمایا بیٹا حسن ادھر آ. سرکار بیٹھے ہوئے تھے نا چار زانوں چوکڑی مار کے، تو سرکار نے نا مولا حسن کو اپنی داہنی ران پر بٹھایا. حسین بیٹا تو بھی آ جا. مولا حسین کو سرکار نے نا بائیں ران پہ بٹھایا. فاطمہ تم بھی آ جاؤ. حضرت فاطمہ کو بھی بلا لیا قریب کر. علی تم بھی آ جاؤ. حضرت علی بھی قریب آ گیا. سرکار کے جسم پر تھی بڑی خوبصورت چادر. سرکار نے نا وہ چادر کے اندر نا ان چاروں کو لے لی. چاروں کو لے لی. نبی کریم علیہ السلام نے چاروں کو چادر کے اندر لے کے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہیں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. یا اللہ یہ بھی اللہ اب کہو نا. سرکار نے کیا تو یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، مولا ان کو بھی ایسے پاک کر دے جس طرح کے پاک کر دینے کا حق ہے. ایک مائی صاحبہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی پاس بیٹھی تھی. انہوں نے جب دیکھا نا کہ سرکار دعا کر رہے ہیں ان کے لیے
عرض کیا میں بھی نا چادر میں آ جاؤں؟ فرمایا انا کی انت علی خیر، تو پہلے ہی داخل ہے نا، آج تو میں ان کو داخل کر رہا ہوں جن کو میں مصطفیٰ اپنی دعا سے داخل کر رہا ہوں۔ اب کہو ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان، آیت تطہیر سے اور بے ادب گستاخ ٹولے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ ٹولے کو سنا دے، بے ادب گستاخ ٹولے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ ٹولے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستانے، یوں بیان کرتے ہیں سنی زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ ایک مرتبہ نجران کے 12 عیسائی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آن کر نبی کریم علیہ السلام سے کیا سوال، کہنے لگے جناب یہ بتائیے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا بھئی وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ کہیں گے تو کیا وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ اللہ کے بیٹے تو نہیں ہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اللہ کے بیٹے تو نہیں ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تو بیٹے سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا، نہ بیٹی، نہ امی، نہ ابا، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ یہ اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگے تو اچھا پھر ذرا نا آپ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے ابا جی کا نام بتائیں۔ فرمایا بھئی اللہ تعالیٰ نے نا ان کو بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا کیا تھا، اپنی قدرت کاملہ سے، ہن سے۔ کہیں گے لو جی کمال ہے، آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ آپ نے جب مان لیا ان کا دنیا میں باپ کوئی نہیں، تو پھر مانو نا ان کا باپ خود اللہ ہے، کیونکہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی باپ تو ہوتا ہے، خواہ نمبر 1 کا نمبر 2، باپ کے بغیر تو کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ نے یہ مان لیا کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا،
پھر یہ مانو کہ ان کا باپ خود اللہ تھا۔ جب انہوں نے یہ عجیب و غریب منطق بیان کی تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا اچھا جو بغیر باپ کے پیدا ہو وہ اللہ کا بیٹا ہوتا؟ کہتے جی بالکل۔ فرمایا اگر یہی بات ہے تو ذرا بسم اللہ کر کے مجھے آدم علیہ السلام کے ابا جی کا نام تو بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کے ابا جی، آدم علیہ السلام کا ابا جی کون ہے؟ اب وہ دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا جواب دیں اس کا؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی نا، صرف باپ نہیں تھا، تم نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں تھا، بھی تو میں نے تم سے ان کی ماں کا نام بھی پوچھنا ہے، ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، بتاؤ آدم علیہ السلام کو کیا کہا گیا ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تیسرا پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 59 چل رہی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر بھی اتنا ہی کہا کون آدم، آدم بن جا، تو آدم ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، او سننے والے یہی تیرے رب کی طرف سے حق اور سچ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، شک نہ کرنا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پیارے محبوب اب یہ سچی بات سننے کے بعد بھی جو تم سے کرے نا جھگڑا، کہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں اللہ کے بیٹے ہی، تو پھر تو ان کو کر چیلنج۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے محبوب پھر ان کو کہے، کرے نہ جھگڑا تو کہنا ہون مناظرہ نہیں، ہون تواڈے نال مبالہ ہوئے گا، مبالہ ہوگا۔ مبالہ کا طریقہ کیا ہے؟ آؤ میدان میں تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کے آ جاؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کے آ جاتا ہوں، تم بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر آ جاؤ، میں رسول بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر آ جاتا ہوں۔ تم نے بھی خود آنا ہے، نمائندہ نہیں بھیجنا کہ وکالتاً تم پہنچ رہے ہو، نہیں، تم نے بھی خود آنا ہے، میں رسول بھی خود آؤں گا۔ تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم کریں گے مبالہ، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار جو سچا ہے اسے عزت عطا فرما، جو جھوٹا ہے مولا اس کا بیڑا غرق فرما۔ فَنَجْعَلْ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب یہاں ایک دو باتیں عرض کر رہی ہیں۔
اچھا مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جب کوئی واقعہ سنایا جاتا ہے نا تو طبیعت یہی چاہتی ہے کہ بس واقعہ چلتا رہے، درمیان میں بریک نہ آئے. طبیعت یہی چاہتی ہے. لیکن کیا کروں، مزہ ہی نہیں دینا ہوتا نا، عقیدہ بھی تو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے نا. تو عقیدہ درست رکھنے کے لیے نا باتیں ضرور کرنی پڑتی. یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے، قرآن نے تو فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آگے ونساءنا ونساءکم. نساء کا معنی تو ہوتا ہے بیویاں، عورتیں، جس طرح وہ ابھی سورۃ احزاب کی آیت میں یا نساء النبی، اے نبی پاک کی بیویوں. نساء کا معنی تو ہوتا ہے بیویاں، عورتیں. تو آپ نے ترجمہ کیا ہے بیٹی والا، یہ بیٹیاں کہاں سے آ گئی؟ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، نساء کا معنی تو ہوتا ہے عورتیں، بیویاں، لیکن جب نساء ابنا کے ساتھ آئیں تو اس وقت معنی بیویاں نہیں ہوتا، بیٹیاں ہوتا ہے. ابنا کے ساتھ آئیں جیسے کہ پہلا پارہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. وہ یاد کرو نا اس نعمت کو، او بنی اسرائیلیو، جب اللہ نے تمہیں فرعون کی پارٹی سے نجات عطا فرمائی تھی. وہ کرتے کیا تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے. کیا عذاب دیتے تھے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. یہاں نساء کا معنی بیویاں نہیں، معنی ہے بیٹیاں. کیوں؟ یہ نساء ابنا کے ساتھ آیا ہے. تو جب نساء ابنا کے ساتھ آئے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ بیویاں نہیں بلکہ بیٹیاں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے عیسائیو، عیسائی پادریو، چلو تم بھی میدان میں آ جاؤ، تم بھی اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں رسول بھی اپنے بیٹے لے کے آؤں گا. تم بھی اپنی بیٹیاں لے کے آنا، میں رسول بھی اپنی بیٹی لے کے آؤں گا. تم بھی خود آنا، میں رسول بھی خود آؤں گا. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب دوسرا سوال، رسول کے ساتھ مکہ مکرمہ میں مارے کھائیں تو صحابہ نے. مولا علی تو بچے تھے اس وقت جب سرکار نے دعوت اسلام دی. حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال، بس یہی علی اختلاف روایات. اور 13 سال مکے میں رہنے کے بعد جب شادی ہوئی تھی سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سے مدینہ منورہ میں، تو اس وقت عمر تھی 21 سال. مولا حسن حسین تو مکہ شریف میں تھے ہی نہیں. حضرت فاطمہ زہرا تو مولا علی سے بھی چھوٹی تھی. مارے کھائیں صحابہ نے. مدینہ شریف آ گئے. مدینہ شریف بھی لڑنے مرنے والے سرکار کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ. گھر کو سنبھالنے والی کون تھی؟ نبی پاک کی بیویاں. لیکن جب مبالہ کی باری آئی، نہ صحابہ کو مبالہ کی ٹیم میں ساتھ لیا، نہ بیویوں کو مبالہ کی ٹیم میں ساتھ لیا. تماشا دیکھنے کے لیے آ جاؤ بھی، تم بھی آ جاؤ، تم بھی دیکھو. لیکن جو ٹیم تھی نا مبالہ کی، اس میں نہ صحابہ کو لیا نہ بیویوں کو لیا. لیا تو حسنین کریمین کو لیا، حضرت فاطمہ زہرا کو لیا. یہ کیوں؟ آگے پیچھے صحابہ، اور مبالہ کے لیے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی اور داماد مولا علی. اب اس کی وجہ سے ایک ہوتے ہیں مرید اور ہوتی ہیں بیویاں.
اور ان کے مقابلے پر ہوتی ہے اولاد۔ اگر سرکار مریدوں کو صحابہ کو ساتھ لے جاتے، اب یہ ہونا ہے مبالغہ، ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں عرض ہونی ہے رب العالمین کر بیڑا غرق جھوٹے دا، تو کوئی کہہ سکتا تھا اے مریداں نو نال لے کے آ گئے، یہ مر بھی جان گے تے انہاں نو ہور لب جانے نے، گھٹ ہے مریداں دا کوئی کہہ سکتا تھا۔ بیویوں کو ساتھ لے جاتے، بیویاں نال لے آئے، بیویاں دا تھوڑے انہاں نو کوئی، کلمہ پڑھنے والیاں بڑیاں نے بیویاں بننا سے تیار، اے مر جان گیا تے ہور لے آن گے بیویاں۔ لیکن اب یہاں تھا نبوت کی صداقت کا اظہار، تو کہا نہیں اب نہ یارو تمہاری باری، نہ بیویوں تمہاری باری، اب میرے سگے خون کی باری ہے، آؤ بھائی میدان میں۔ اب سرکار اس لیے ان کو ساتھ لے کے آئی۔ اب سرکار نے جب کہا نا آؤ مبالغہ کے لیے، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک، دیو ڈیٹ، دسو کتنے ہونا ہے۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، جنیاں پیڑیاں نسلوں نے نا بڑکاں پہلے بہت مار دی، دسو کتنے ہونا ہے، نہ ہو تو صحیح دس دیں گے پتہ تو انہوں۔ اب تو ساری زندگی یہی دیکھتے آئے، پہلے بڑیاں بڑکاں اور بعد میں ٹھوس، بڑیاں بڑکاں ہیں، دسو ڈیٹ، دیو ڈیٹ، کتنے ہونا ہے۔ سرکار نے تاریخ بھی بتا دی، جگہ بھی بتا دی۔ باب اوالی ہے نا مدینہ طیبہ میں، اوالی کے قریب جگہ، میں نے وہاں کی زیارت کی، جگہ مقررہ۔ سرکار نے فرمایا علی تم بھی آؤ، فاطمہ تم بھی آؤ، حسن تم بھی آؤ، حسین تم بھی آؤ۔ باقی صحابہ بھی ساتھ ہیں، ابو بکر صدیق اپنی آل اولاد لے کر، حضرت عمر فاروق اپنی آل اولاد، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ اور ادھر سرکار یہ جب ہم مناظرہ میں جاتے ہیں نا تو 2-3 ساتھی ہوتی ہیں مناظرہ کرنے والی ٹیم، اور باقی ہوتے ہیں معاونین، ساتھ دینے والے۔ جس طرح جاتے ہیں کئی ساتھی یہاں سے ساتھ چلے جاتے ہیں نا، تو مناظرہ کی ٹیم الگ، منظر دیکھنے والے الگ، صحابہ بھی ساتھ ہیں اور سرکار بھی ٹیم لے کر آ گئے۔ پہلے دن کتنے عیسائی آئے تھے مبالغہ کے لیے؟ 12۔ آج مبالغہ کے لیے آئے ہیں 60، اور آج ان کا پوپ پادری بھی آیا بیٹھا ہے، پوپ صاحب۔ اور اللہ کی شان، سرکار کے پہنچنے سے پہلے سٹیج لگا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوپ پادری بڑھ کے مار رہا، آنے دو آج ان مسلمانوں کو ایسی بد دعا چھوڑوں گا، ان کی بھیجا کرا دوں گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اور چھوٹے چھوٹے عیسائی کہہ رہے تھے کیوں نہیں جناب، واقعی خدا بندے یسوع مسیح نے آپ کو بڑی پاوریں دی ہیں، آپ بڑے کرنی والے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ لو میرے دوستو بزرگوں، اس وقت پوپ پادری بڑھ کے مار رہا تھا، اور ادھر اللہ کے لاڈلے محبوب مبالغہ کے لیے میدان میں تشریف لے آئے۔ سرکار کی شان سے آئے شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی مرتضیٰ بھی ساتھ ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ۔ حضرت فاطمہ زہرا بھی تطہیر کی چادر لے کر ساتھ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مولا حسن کو اپنی انگلی کے ساتھ لگایا، مولا حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے، اے میری اہل بیت، اے میری اہل بیت، جب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کروں تو تم سب نے آمین کہہ دینا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آمین کہیں گے۔ ذرا توجہ کرنا، جب پنجتن پاک کا نوری قافلہ میدان مبالغہ میں پہنچا، پوپ پادری کی نگاہ جب پنجتن پاک کے نوری چہرے پر پڑی، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر ان عیسائیوں سے کہنے لگا، لا تباہلوا فتہلکوا، اوے خبردار ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا، اگر تم نے ان کے ساتھ مبالغہ کیا تو تم سب کا